ذاکری ٹریننگ کلاسز برائے خواتین۔ وقت کافی ہو گیا ہے تو ہم فوری طور سے اپنی گفتگو شروع کیے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں آپ لوگ، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ ہماری اس وقت کی جو گفتگو ہے آپ سے، وہ اس کا موضوع یہ ہے کہ مجالس کی تیاری میں ذاکر یا ذاکرہ مواد کہاں سے حاصل کریں، اور دوسرا حصہ ہے اس سوال کا کہ شاعری، سوزخوانی، نحوخوانی وغیرہ کے ذریعے تبلیغ کیسے ممکن ہے۔ یہ ہمارے اس موضوع کے دو حصے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور بہت ہی توجہ سے آپ اس کو انشاءاللہ سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کی جو اس وقت کی صحیح ہے، اور اس وقت جو کوشش ہے آپ کی، اور جو ہدف ہے اس سے مماثلت رکھتا ہوا موضوع ہے۔ دیکھیے، بظاہر یہ بات جو ہے، بس آپ لوگ متوجہ ہو جائیے، بظاہر یہ بات جو ہے یا یہ سوال جو ہے بہت سادہ سا ہے کہ ذاکرات یا ذاکرین جو ذاکری شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے مستقل ان کو مواد چاہیے ہوگا، تو اس مواد کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ اختیار کریں جو ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ ظاہر ہے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کا سادہ سا جواب دیں تو سوائے اس کے کہ آپ فلاں قسم کی کتابیں پڑھ لیا کریں، یا ذاکرین سے مجلسیں سن کے نوٹ بنا لیا کریں، یا جہاں تک ہو سکے مختلف مقامات سے تجربات اور مشاہدات حاصل کر لیں، یہ ایک سادہ سا جواب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوال جو رکھا گیا ہے وہ اس اعتبار سے رکھا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے، بہت زیادہ اس سوال کے اوپر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کا یہ کمال ثنائی ہے کہ اس نے اربوں کھربوں انسان پیدا کیے، بظاہر سب ایک جیسے ہیں، لیکن حقیقتاً ہر شخص الگ ہے۔ کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہوں خواتین ہوں، سب اپنی ایک خاص شخصیت، ایک خاص تشخص، ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ اگر دو جڑواں بہنیں یا دو جڑواں بھائی بھی ہوں اور اتنے ملتے جلتے ہوں کہ باہر والوں کو دیکھ کے دھوکہ ہوتا ہو کہ یہ کون سا ہے یا یہ کون سی ہے، اس کے باوجود دونوں کی شخصیت الگ ہوتی ہے۔ شخصیات جو ہیں وہ سب کی ہمیشہ الگ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب شخصیت جو ہے وہ کن چیزوں سے بنتی ہے؟ اس میں بہت سے عوامل ہیں، لیکن ایک خاص چیز جس کی طرف ہم توجہ دلائیں گے وہ ہے انداز فکر، سوچنے کا انداز۔ ہر شخص کی شخصیت میں سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے وہ اس کے انداز فکر کا ہوتا ہے۔ اب جب شخصیات مختلف ہیں تو کوئی ایک کلیہ، ایک فارمولہ، ایک قانون سب کے اوپر منطبق نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری شخصیت جو ہے اس میں وہ کون سا جوہر ہے کہ جو خود ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو، اور اس کی زیادہ سے زیادہ افادیت جو ہے وہ ظاہر ہو سکے۔ کیونکہ یہ آپ لوگوں کا عام زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے اندر مثلاً انجینئر بننے کی صلاحیت ہے اور اس کو وکیل بنا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کبھی کامیاب وکیل نہیں بنے گا۔ ایک شخص میں بہترین وکیل بننے کی صلاحیت ہے، آپ اس کو ڈاکٹر بنا دیں، بن تو جائے گا لیکن کوئی کامیاب ڈاکٹر وہ نہیں بنے گا۔ تو دیکھیے، ذاکری بھی کیونکہ معاشرے میں ایک ایسا عنصر ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو کردار کی تعمیر میں بھی کام کرتی ہے، جو علم کی افزائش میں، علم کو بڑھانے میں بھی کام کرتی ہے، جو اخلاق کی تعمیر میں بھی کام کرتی ہے،
اور جو ہماری رسوم و رواج اور دیگر امور کی اصلاح میں بھی کام کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ذاکری کے لیے ہمیشہ پہلے اپنی شخصیت کے جو خواص ہیں، جو ہماری شخصیت کا انداز ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری شخصیت جو ہے، ہمارا وجود جو ہے، ہمارا انداز فکر جو ہے، وہ کس چیز کے لیے موضوع ہے۔ ایک ایسا شخص یا ایسی خاتون کہ جن کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، افہام و تفہیم کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس کو استعمال کریں، خاص طور سے جب وہ ممبر پر آ رہی ہیں۔ اچھا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب لوگوں میں افہام و تفہیم، سوچنا سمجھنا، غور کرنا، ذہن پر زور دینا جو ہے، یہ مشکل سے 10% افراد میں ہمارے معاشرے میں ہے، 90% میں نہیں ہے۔ 90% افراد جو ہیں وہ بہت زیادہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس طالب علموں کو آپ دیکھیں، طالبات ہوں یا طلباء ہوں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی نہیں، میں میتھمیٹکس نہیں پڑھنا ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، نہیں بھائی سائنس نہیں پڑھنا ہے، بس کامرس چلو وہ چلا دو۔ لڑکے کہتے ہیں کامرس آسانی سے پڑھ لیں گے، نہیں بھائی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن پر زور دینا نہیں چاہتے وہ۔ آخر میتھمیٹکس بھی لڑکے ہی پڑھتے ہیں نا، یا لڑکی ہی پڑھتی ہیں، ان کو ذہن پر زور ہی نہیں دینا ہے، ان کو عادت ہی نہیں ہے ذہن پر زور دینے کی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو ایک انداز شخصیت بنا ہوا ہے، اس میں سوچنا سمجھنا، غور کرنا، کسی چیز کو سمجھنا جو ہے وہ داخلی نہیں، وہ داخلی نہیں ہے ان میں۔ ایسے بچے کہ جن کو آپ بٹھا کے ان سے کہیں اچھا ہم تم سے ایک سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب دو، اور آپ ان کے IQ ٹیسٹ لیں، ان کو ایسے سوالات دیں کہ جس میں غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہو، تو کیا ہوگا کہ 5% بچے ایسے ہوں جو خوشی سے بیٹھ جائیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے، سارا کھیل چھوڑ کے آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ان کو بہت مزہ آئے گا۔ ہم آپ سے پہلیاں بجھاتے ہیں، دیکھیے ہم پہلی بجھا رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیے۔ پہلی سمجھتی ہیں نا آپ؟ اچھا، ہم پہلی بجھا رہے ہیں، آپ اس کی بوجھ بتائیے۔ تو وہ بچے جو ذہین اور ذہن پر زور ڈالنے کے شوقین ہیں، ان کو بہت مزہ آتا ہے پہلی بوجھنے میں، بہت مزہ آتا ہے سوالوں کے جواب دینے میں۔ لیکن عام طور پر بچے جو ہیں وہ اٹھایا اس نے بلہ، نکل گیا کہ نہیں بھائی ہمیں کھیلنا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہم سے نہیں پوچھیں، ہم نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دماغ پر زور ڈالنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اب ہمارے پاس جو ذاکرات تشریف لائی ہیں، جو بچیاں ذاکرہ بننے جا رہی ہیں، ظاہر ہر طرح کی ہیں، کوئی ہم نے IQ ٹیسٹ لے کے تو نہیں بلایا ہے کہ جو بہت ذہین ہیں انہیں کو بلایا، سب کو بلایا ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک خاتون کا حافظہ کمزور ہے تو وہ ذاکری نہ کریں، یا ایک کے اندر افہام و تفہیم کی صلاحیت کم ہے تو وہ ذاکری نہ کریں، یا ایک کے اندر سوچنے کی اور غور و خوض کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا کم ہے تو وہ ذاکری نہ کریں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم نے جیسا ابھی آپ سے کہا کہ یہ آپ کا روز کا مشاہدہ ہے، آپ کے گھر کے بچوں میں بعض بچے بہت زیادہ ذہانت کی طرف جاتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عموماً دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں ہیں۔ ان کو آپ بلاؤس دے دیں، ان کو آپ کوئی بنانے کی چیز دے دیں، وہ بالکل خاموشی سے سکون کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھے اس سے کھیلتے رہیں گے، خود اپنے آپ سے باتیں کریں گے، خود اپنے آپ اس کو بنائیں گے، خود اپنے آپ دیکھیں گے، اور ان کا جو ایک فکر کا تسلسل ہے اس میں گہرائی ہے۔ یہ بچے بڑے کام کے ہوتے ہیں کہ جن کی فکر میں گہرائی ہوتی ہے، وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں۔ اب ایسے بچے اور بچیاں کہ جن کی فکر میں گہرائی ہے، ان کو ذاکری میں جب وہ آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ تاریخ، اخلاقیات، یہ چیزیں نہ لیں، کیونکہ ان کے اندر افہام و تفہیم کی صلاحیت ہے، ان کے لیے دوسری فیلڈ ہیں۔ اچھا، بہت سے بچے یا بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھتی تو بہت ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت کتابیں لیے سارے دن پڑھ رہی ہیں، سارے دن پڑھ رہی ہے وہ بچی ہے، سارے دن وہ بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ پڑھتا کیا ہے؟ صرف یاد کرتا ہے، وہ صرف حافظے سے کام لیتا ہے، حافظے کے علاوہ اپنے ذہن کی کسی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا۔ اب وہ خواتین یا وہ بچے یا وہ ہماری بچیاں کہ جن کو حافظے پر عبور ہے، پوری نظمیں زبانی یاد ہیں، پورے قصے زبانی یاد ہیں، پوری کہانیاں زبانی یاد ہیں، پورے سبق زبانی یاد ہیں، سب زبانی یاد کر لیا انہوں نے، اس لیے کہ سمجھنے میں تو کام ہی نہیں کیا، سمجھنے کا کام ہی نہیں کیا، صرف یاد کیا۔ تو یاد کرنے والی جو بچیاں ہیں وہ جب ذاکرات بنیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ اپنے مضامین
اور اپنے عنوانات جو ہیں وہ تاریخ پر رکھیں، تاریخ کے اوپر گفتگو کریں، تاریخ پڑھیں، لیکن اس میں ان کو اتنا حافظے پر زور ضرور دینا ہے کہ تاریخیں، لوگوں کے نام، ولدیتیں، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اس زمانے کے آس پاس کے لوگوں کے نام یہ ضرور یاد رہیں۔ تو جن میں یہ صلاحیت ہے ان کو چاہیے ہے کہ وہ تاریخی موضوعات پر گفتگو کریں، اور تاریخی موضوعات پر گفتگو ہمارے ہاں کافی کامیاب رہی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے بعض ذاکرین ایسے تھے کہ جو تاریخ انبیاء پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس میں سے ولایت کے نقطے نکال لیا کرتے تھے، اور بڑے کامیاب ذاکرین تھے۔ ابھی آگے چل کے ہم ذاکری کی تاریخ پر بات کریں گے تو اس پر بھی بات ہوگی۔ تو کیا ہے کہ اب ایسی بچیاں کہ جن کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ گہرائی میں نہیں جائے گا، ہم بہت زیادہ دقیق فکر نہیں کر سکیں گے، اور نہ دقیق فکر ہم آگے سمجھا سکیں گے لوگوں کو۔ ہم چاہیں کہ باریک نقطے سمجھائیں، گہرائی میں جا کے بات کریں، بہت ہی دقیق اور بڑا مشکل موضوع چھیڑ کے بات کریں، جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ پیچھے ہو جائیں، عقائد پر بات نہ کریں، عقائد کی موضوعات چھوڑ دیں، تفسیر کے موضوعات چھوڑ دیں، اور فقہ کے موضوعات بھی چھوڑ دیں، وہ آ جائیں تاریخ پر اور اخلاقیات پر۔ اخلاقیات بیان کرنے میں افہام و تفہیم، حافظے پر زور، ذہن میں کسی قسم کی جو ایک زور دینے کی ضرورت ہے وہ نہیں پڑے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ صرف شخصیت سے میل کھانا بنیادی طور پر ضروری ہے، اس کے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں جس پر ابھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد وہ بچیاں اور وہ بچے کہ جن کو حافظے پر بھی کسی حد تک عبور ہے، اور پھر وہ معاملات کو، دوسروں کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسروں کے سوالات کو سمجھتے ہیں، اور کوئی جب سوال کرے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا جاننا چاہتا ہے۔ یہ ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اکثر دیکھیں کہ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بات آپ کچھ کریں، جواب وہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ صلاحیت ذاکرات میں ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ دوسرا جو ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، اس کی طلب کیا ہے، اس کی پیاس کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو وہ پوچھ رہا ہے اس کو آپ بالکل بے عین ہی اتنا جواب دیں جتنا اس کو ضرورت ہے، آگے پیچھے نہ جائیں۔ یہ صلاحیت جس کے اندر ہے اس کو ہم کہتے ہیں نقطہ داں یا نقطہ رس ذہن ہے، کہ ایک بات کو، نقطے کو سمجھ رہا ہے، اسی نقطے کا جواب دے رہا ہے، اور اس نقطے پر اس نے خود حافظے پر اور کسی حد تک شعور پر زور دیا ہے۔ بہت زیادہ گہرائی میں یعنی اس کو تعقل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، تھوڑا بہت اس نے اس کو سمجھا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں، ایسی خواتین اور ایسے بچے جو ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی تقریروں کے موضوعات میں فقہی موضوع لیں، کیونکہ فقہ کو بیان کرنا، فقہ کو پڑھنا جو ہے اس میں سب سے اہم چیز ذمہ داری ہے۔ غیر ذمہ داری سے آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی اس میں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ سمجھ کے بات کریں۔ آپ کو فقہی مسائل بیان کرنا ہے، آپ جن لوگوں کے درمیان بیٹھی ہیں، جیسا مجمع ہے، اس کی فقہی ضروریات دیکھیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں آج کل کیا ایک سلسلہ چل گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ خواتین کی مجلس میں زنجیر کے ماتم، قما کے ماتم بابا، بھائی زنجیر کا ماتم عورتوں کو کہاں کرنا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کب خواتین ہمارے یہاں قما لگاتی ہیں؟ تو جو کام عورتوں کو کرنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر خواہ مخواہ کیوں بحث کر رہی ہیں؟ بھائی آپ عورتوں سے وہ بات کریں جس کا عورتوں سے سابقہ پڑھنا ہے، عورتوں کو کون سا قما لگانے جانا ہے؟ تو یہ ایسی باتیں خواہ مخواہ چھیڑ کے آپ ایک طرف تو انتشار پھیلا رہی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ دین کی کیا خدمت کر رہی ہیں؟ اور وہ باتیں یہ ہوتی ہیں کہ پھر لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ آپ فقہی گفتگو جب کریں تو وہ گفتگو کریں جس کی اس کو ضرورت ہے، تاکہ وہ دلچسپی بھی لے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ خالصتاً فقہی گفتگو ہمارے یہاں مجالس میں چلتی نہیں ہے۔
خالصتاً اگر آپ صرف فقہی مسائل بیان کر کے چلی جائیں گی تو پھر لوگ دوبارہ آپ کو نہیں بلائیں گے. کیا آپ کو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات، کچھ تاریخ، کچھ اس کی ادبی دلچسپی، یا کچھ بھی نہیں آتا ہے تو تھوڑی سی چٹکلے بازی ہی کر لیں، مگر یہ کہ لوگوں کو صرف فقہ پڑھ کے چلی جائیں گی تو لوگ نہیں سنیں گے پھر آپ کی مجلسیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض ضروری چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے غیر ضروری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو وہ اس لحاظ سے غیر ضروری نہیں رہتی کہ بھائی اس کا سہارا لے کے ہی آگے بڑھیں گے. اب ایک شخص کی ٹانگیں کمزور ہیں تو اس کو لکڑی کا سہارا لے کے چلنا ہے، تو وہ لکڑی جو ہے وہ بھی ایک ضروری چیز ہوگی، حالانکہ ایک تندرست آدمی کے لیے تو لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں. تو اب اس طریقے سے بعض مضامین ایسے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں آسانی سے نہیں سنے اور سمجھے جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے، تو وہ ضرور لیں. اچھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب آپ پہلے اپنی تشخیص کریں گی کہ آپ ہیں کس مقام پر، کس درجے کی ذاکرہ ہیں، کس معیار کی ذاکرہ بن سکتی ہیں. اچھا، اب آپ لوگوں میں اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کے خیال میں وہ بچیاں کون سی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں خود اپنے بارے میں کہ بھئی ہم بہت زیادہ ذہین ہیں، ہم بڑی گہرائی تک جاتے ہیں، ہم بہت غور سے ہر معاملے کو سمجھتے ہیں، ہر معاملے کی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں، ہر معاملے کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو کوئی ہمیں کچھ سمجھاتا ہے ہم کھٹ سے سمجھ لیتے ہیں، اور جو ہمیں سمجھانا ہو اس کو سمجھانے کی بھی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے، ہم معاملات پر بڑی گہری فکر رکھتے ہیں. دیکھیے، وہ لوگ کہ جن کی فکر گہری ہوتی ہے ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. فکر ہر ایک کی مختلف سطح کی ہوتی ہے. ایک آدمی کچھ سوچ رہا ہے تو بالکل سطحی سوچ رہا ہے، گہرائی میں نہیں جا رہا ہے. ایک آدمی سوچ رہا ہے تو بہت گہرائی کے اندر جا کے سوچ رہا ہے. اور جو لوگ گہری فکر کے عادی ہوتے ہیں، یا یہ کہیں کہ جن کے اندر گہری فکر کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بالکل دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کے سوچتے ہیں. اور ایسے آدمی کو ایک دم سے آپ آواز دیں تو وہ چونک پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، محفل میں اکیلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنا جیسا ملتا ہی نہیں بات کرنے والا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے ذاکری میں اس معنوں میں قیمتی ہیں کہ وہ پھر عقائد پر گفتگو کریں، کیونکہ عقائد میں فلسفہ، علم کلام پر بات کرنا پڑتی ہے. اور فلسفہ یا علم کلام یہ وہ موضوعات ہیں جن کو ہم عقلی موضوعات کہتے ہیں یا عقلی علوم کہتے ہیں. علوم کی ہمارے پاس بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک علوم وہ ہیں کہ جو عقلی ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو غیر عقلی ہیں. اب اگر آپ میتھمیٹکس پڑھتی ہیں، سائنس پڑھتی ہیں، فلسفہ پڑھیں، منطق پڑھیں، تو یہ سب مضامین جو ہیں، یہ سب موضوعات، یہ تمام علوم جو ہیں یہ عقلی ہیں. اس میں آپ کو عقل پر زور دینا پڑتا ہے. لیکن آپ تاریخ پڑھیں، آپ اخلاقیات پڑھیں، آپ ادب پڑھیں، آپ اور اس قسم کے مضامین پڑھیں، جیسے کامرس کے مضامین ہوتے ہیں، جغرافیہ پڑھیں، وہ عقلی موضوع نہیں ہے. اس میں آپ کو کسی معاملے میں عقل پر کام زور نہیں دینا ہے، اس میں آپ کو صرف سیکھنا ہے. تو اب وہ خواتین، کیونکہ یہاں پر لڑکے تو ہیں نہیں اس لیے ہم خواتین ہی کہیں گے یا بچیاں ہی کہیں، جو ہیں کہ جن کو اپنے بارے میں یہ یقین ہے کہ ہم بڑے دقیق موضوعات کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں، ان کو چاہیے ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو تاریخ میں یا اخلاقیات میں ضائع نہ کریں. وہ پھر اپنے آپ کو لائیں عقائد میں، عقائد کے موضوعات لیں، توحید پہ بات کریں، معاد پہ بات کریں، نبوت پہ بات کریں. اور یہ تو سمجھیں براہ راست اصول دین ہیں، لیکن اصول دین سے متعلق بہت سے عقائد ہیں کہ نبوت پہ آپ بات کر رہے ہیں تو پورا فلسفہ وحی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، فلسفہ عصمت آپ کے سامنے آ سکتا ہے، فلسفہ ہدایت الہی آ سکتا ہے، اللہ پر ہدایت کا واجب ہونا آ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ اسی صورت میں اپنائیں کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شعور، آپ کا افہام و تفہیم کا جو ایک معیار ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نبھا سکتے ہیں.
کیونکہ ان کو نبھانے کے لیے آپ کو اپنے ایک معیار کو قائم رکھنا پڑے گا. جب آپ ان چیزوں پر گفتگو کریں گے تو ایسے نہیں چھٹ جائیں گے، پھر سوال کریں گے سوال کرنے والے. بہت سے لوگ تو اٹھ کے بھاگ جائیں گے کہ بہت مشکل پڑتی ہیں ہمیں نہیں سننا، پتہ نہیں کیا چھیڑ دیتی ہیں، دماغ سر میں درد ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کر کے بہت سے لوگ تو چلے جائیں گے. بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو آپ کو سنیں گے، یہ بھی یاد رکھیں. ایسے لوگ مقبول نہیں ہوتے جو بہت دقیق گفتگو کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں میں پسند کیے جاتے ہیں وہ بہت پسند کرتے ہیں. اب وہ سوال کریں گے، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب آپ کی اپنی فکر جو ہے وہ ان مراحل سے گزر چکنا چاہیے جس مرحلے پر اب کسی کی فکر آئے گی. جس مرحلے پر جا کے وہ سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں جو آ کے ایک بات ٹکرائی، آپ کا ذہن اس سے پہلے گزر چکنا چاہیے. اگر نہیں گزرا ہے تو یہاں پر آپ کے کر کے رہ جائیں گے، پھر آپ جواب نہیں دے پائیں. تو وہاں پر سارا جو کیا دھرا ہے نا آپ کا، جو بنی ہوئی عمارت تھی کہ ہاں بھائی بڑی سمجھدار خاتون تھیں، کیا زبردست مجلس پڑی، دام سے سب گر جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے سکیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے. تو لہٰذا آپ کو جب آپ ان علوم پر بات کریں جو عقلی علوم ہیں، تو پھر آپ کی اپنی عقل جو ہے اس نے پہلے بڑے غوطے کھات لیے ہوں، بہت گہرائی میں آپ جا چکی ہوں، اس کے بعد اس پر بات کریں. اس سے پہلے بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں مار کھا جائیں گے. تو اب یہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ افادیت والی ایک ٹیم یا ایک گروہ بن سکتا ہے آپ لوگوں کے درمیان، ہماری ذاتی خیال ہے، ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، وہ یہ والا گروپ ہے کہ جو عقلی موضوعات پر گفتگو کر سکے. کیونکہ ان عقلی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے صرف ان میں ہی قابلیت ضروری نہیں ہے، آپ کی جنرل نالج، جو آپ کی معلومات عامہ ہے وہ بہت اچھی ہونا چاہیے، بہت اچھی معلومات عامہ ہونا چاہیے. اور ہمارا اپنا ایک تجربہ ہے، حالانکہ یہ 100% ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن ایک تجربہ ہے کہ عام طور پر اس قسم کے مضامین کے جس میں فلسفہ، علم کلام یا منطق وغیرہ آ جائے، اس کو پڑھنے والی ذاکرات یا طالبات وہ ہونا چاہیے ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر سائنس اور میتھمیٹکس پڑھا ہو. جنہوں نے نہیں پڑھا ہے شروع سے ان کو مشکل ہوگی. اچھا، اس کے بعد جو ایسے مضامین ہیں جیسے ہم نے بھی کہا اخلاق والے مضامین، اخلاقیات کو پڑھنے کے لیے آپ کی نصیحت، آپ کی کردار سازی بالکل کام نہیں آئے گی، کوئی اس میں اثر نہیں ہوگا اگر آپ نے پہلے خود اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا ہے. آپ کا اپنا جب تزکیہ نفس ہو چکا ہو، آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہو چکی ہو، آپ کا باطن پاک ہو چکا ہو، آپ کے نفس میں مکمل طور سے پاکیزگی اور خلوص ہو، اس کے بعد جب آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا. لیکن یہ کہ آپ کا اپنا نفس پاک نہیں ہے، آپ کے اپنے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے کڑوی نصیحتیں شروع کر دیں، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو چاہے آپ کتنے ہی اچھے انداز میں بیان کریں، کتنے ہی آپ اس میں بہترین دلائل، بہترین الفاظ، بہترین طریقہ اختیار کر لیں، لیکن اگر آپ کے اندر خود پاکیزگی نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور بہت اہم ہے جو ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے. ہمارے سامنے بہت سے ذاکرین، نوجوان لڑکے ذاکر بنے، ہمارے ساتھ کے لڑکے ذاکر بنے. ہمارے ساتھ کے لڑکے کا مطلب یہ نہیں اب تو ہم بڈھے ہیں، مطلب یہ جب لڑکے تھے تو وہ زمانہ کہ جس میں کم سنی میں، لڑکپن میں لوگوں نے ذاکری کی طرف توجہ دی، اس میں جو لوگ ناکام ہو گئے ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہوئی؟ دو وجوہات. پہلی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی شخصیت اور اپنی ذات کو لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنایا، لوگوں کے لیے آرام دہ نہیں بنایا.
اتنے نخرے کہ جس کی انتہا نہیں. ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے, ہمیں یوں لے کے جاؤ, ہمیں جلدی پہنچاؤ, ہمارا کھانا باندھ دو, ہمیں یہاں نہیں بٹھاؤ, ہمیں یہ نہیں. ارے بھائی تم ذاکر ہو, اس قدر تو دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنو. ہمیں یہ نہیں دیا, ہمیں وہ کیوں نہیں دیا, لو دیکھیے صاحب ذاکر کو رکشے پہ بلا لیا, دیکھو ذاکر کے لیے اسکوٹر لے کے آ گئے, دیکھو یہ کر رہے ہیں, دیکھو. ارے بھائی اتنے نخرے مت کرو, تم آخر ایک عام آدمی ہو, معاشرے کے فرد ہو, لوگوں میں گھل مل کے رہو, لوگوں کی آسانی دیکھو, لوگوں کی سہولت دیکھو, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. ایک ایسے صاحب کو ہم جانتے ہیں جو خاندانی ذاکر تھے, بڑی انہوں نے محنت ابتدا میں کی تھی, اچھا خاصا مقام بنا لیا تھا, لیکن ان کا عالم یہی ہو گیا تھا کہ اپنے قریبی دوست جس کے ہاں وہ 6-8 گھنٹے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس نے مجلس پڑھنے کے لیے بلا لیا تو بس ان کا رنگ ہی دوسرا ہو گیا. تو اس میں کیا ہو جاتا تھا کہ پھر آہستہ آہستہ وہ ہٹ گئے, نہیں چل سکے, لوگ عاجز آ جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایسا بنائیں کہ لوگوں کو آپ کو سنبھالنے میں مشکل نہ ہو. آپ کو جلدی بلا لیا ہے تو آپ پریشان ہیں, ہمیں ابھی سے بلا کے بٹھا لیا, یہ کیا طریقہ ہے, لوگوں ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا, ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا, ذاکر ان کے ساتھ ہے, یہ مذاق کیا ہے. ارے بھائی اس بیچارے نے یہ سوچ کے تھوڑی بلایا ہے کہ آپ کو پریشان کر, نہیں آئے لوگ کیا کرے ہو. تو اس طریقے سے جب آپ ذرا سا سی دیر میں برس پڑیں گی, ہمیں لینے نہیں آئے, ہمیں گھر سے لینے آؤ, اور یہ کرو وہ کرو, اس طرح لے جاؤ, اس میں لے جاؤ, اتنی جلدی پہنچاؤ, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ کبھی بھی ذاکر کو یا ذاکرہ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی, بہت جلدی اس کو اپنا میدان چھوڑنا پڑ جائے گا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس معاملے میں بھی اہمیت نہ دیں. خواتین میں تو خیر پھر بھی ابھی یہ خرابی اتنی عام نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہدیہ مانگیں اور ہدیے کے اوپر جھگڑا کریں, لیکن مردوں میں یہ مسئلہ ہے کہ ہدیہ لیں گے بھی اور شور بھی مچائیں گے, یہ کیوں دیا, اتنا کم کیوں دیا, دیکھو یہ اس سے تو لے کے آ گئے باہر, اس کی شکایتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھو انہوں نے اتنے کا لفافہ دے دیا, دیکھو اس نے ٹیکسی کا کرایہ نہیں دیا, دیکھو اس نے نہیں دیا. ارے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے, مجلس پڑھنے گئے, مجلس پڑھ کے آ جائیے, دے دیا آپ سبحان اللہ, نہیں دیا تو کیا رہ جائے. آپ کا تعلق تو مجلس سے ہے نا, کہ اس پر آپ کو گھر چلانا ہے اگر, تو آپ پہلے سے اعلان کر دیں کہ بھائی میرا پیشہ یہی ہے, اسی پر میرا گھر چلتا ہے, اسی پر میری دال روٹی چلتی ہے, اتنے پیسے میں لے کر پڑھتا ہوں, آپ مجھے پڑھوا سکتے ہیں پڑھوائیں, نہیں پڑھوا سکتے نہیں پڑھوائیں. شروع سے بات نہیں کی, پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر خام لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہوتا ہے یہ آدمی کو بہت جلدی ناکام کر دیتا ہے. اچھا اسی طریقے سے خواتین کا ہمیں تجربہ نہیں ہے, مردوں میں ہمیں یہ تجربہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے جن کی ایک بہت بڑی کمزوری کھانا ہے, کھانے پہ بہت گرتے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو بہت ہی کہیں گے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. تو اب ذاکر جب یہ کام کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بہت زیادہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے, کہ باقاعدہ پھر وہ لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم سے ایک صاحب نے ایک دفعہ بیان کیا, ہم مجلس پڑھنے گئے, انہوں نے کھانا وانا سامنے رکھا, ہم نے کہا بھائی کیا بس ٹھیک ہے کھا لیا, کہ آپ اتنا کم کھاتے ہیں, ہم نے کہا بھائی جو آپ کھاتے ہیں وہ کھا لیا, کم کیا, ذاکر تو زیادہ کھاتے ہیں. کہا بھائی یہ کون سا اصول ہے کہ ذاکر زیادہ کھاتے ہیں, جتنا پیٹ میں آتا ہے اتنے کھاتے ہیں. نہیں ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ کوئی ذاکر اتنا کم کھائے. تو اب کیا یہ ذاکر نے بدنام کر لیا نا اپنے آپ کو, کہ آپ کے سامنے اگر اس نے شامی کباب بھی رکھ دیے اور قورمہ بھی رکھ دیا تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دونوں چیزیں کھا لیں, ایک چیز کھا لیں آپ, وہ بھی نکال لیں گے, وہ بھی نکال لیں گے, وہ بھی نکال لیں گے. ایک صاحب نے یہ کہا ہم سے کہ بھائی ہمارے ہاں ایک ذاکر آئے تھے, تو ہم نے جب ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں, ہم وہ پکوا دیں, تو کہنے لگے میں تو دال شوق سے کھاتا ہوں. ہم نے کہا دیکھو یہ ذاکر ہے, دال شوق سے کھاتا ہے. ہم نے خاص طور پر دال بھی پکوا لی, باقی کھانے بھی پکوا لیے. اب جب اس کے سامنے دال رکھی تو ہر دفعہ وہ ہاتھ بڑھا کے دوسری چیز نکال لیتے تھے, دال میں شروع سے آخر تک انہوں نے ہاتھ ہی نہیں ڈالے. تو اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شخصیت کو اپنی داغدار کر دیتی ہیں. بھئی آپ کو جو کچھ کھانا ہے گھر میں کھا لیں, یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے اس نے رکھا ہے تو آپ ہر چیز کے اوپر اپنا وہ جمائیں. اب یہ خواتین کرتی ہیں نہیں کرتی ہمیں نہیں معلوم, میرے ہمارے خیال میں نہیں کرتی ہوں گی. کرتی ہیں خیر اب ہمیں نہیں معلوم, یہ تو آپ لوگ خود ہی فیصلہ کریں, کرتی نہیں کرتی, ہمیں واسطہ نہیں پڑتا خواتین سے. تو خیر اگر کرتی بھی ہوں گی تو کم از کم مردوں کے مقابلے میں کم کرتی ہوں گی, یہ تو طے ہے. مردوں میں یہ کمزوری ہے, اور جس کی کمزوری کھانا ہے
وہ ذاکری میں کامیاب نہیں ہو پاتا، کہیں نہ کہیں جا کے مار کھا جاتا. اچھا، اسی طریقے سے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ آپ کو اخلاقیات بیان کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی ذات کو پاک و پاکیزہ رکھنا پڑے گا. جو چیز آپ خود نہیں کرتی وہ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتی، کر لیں اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ براہ راست اس کو انجام دے رہی ہوں. آپ کا نفس پاک ہے تو بس سمجھیے سب چیزیں ہیں. ہر عمل انسان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کر بھی لے، نفس پاک ہونا چاہیے اس کا. تو نفس اپنا ضرور پاک رکھیں، اور خاص طور سے ذاکرہ کا نفس پاک نہ ہو تو پھر کس کا پاک ہوگا. تو یہ تو آپ لوگوں کو پہلی پریکٹس کرنا ہے کہ اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے. اب اخلاقیات میں بھی دو شعبے ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ براہ راست آپ فلسفہ اخلاق پڑھیں، براہ راست آپ پڑھیں کہ اخلاق ہے کیا چیز. جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس تو لیتے مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت جو ہے وہ مکارم اخلاق کی عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہوئی ہے. تو اب وہ مکارم اخلاق کیا شے ہے اور مکارم اخلاق کا پایہ تکمیل تک پہنچنا کیا شے ہے، یہ پورا فلسفہ اخلاق ہے. اس کے لیے آپ کو پھر وہی علمی موضوع پر آ جائیں گے، آپ عقلی موضوع پر. تو عقلی موضوع پر آنے کے لیے آپ کو اپنی صلاحیت دیکھنا پڑے گی کہ آپ ہیں اس پائے کی، اس پائے کا ذہن رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی. نہیں رکھتی ہیں تو پہ ہاتھ نہ ڈالیں. اچھا، اور دوسری صورت جو اخلاقیات پڑھنے کی ہمارے ہاں عموماً رائج ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ اخلاقیات پڑھتے ہیں، وہ اخلاقیات کیا ہے کہ ہم نفس کی خرابیوں کو لے لیتے ہیں. مثلا تکبر کو لے لیا، تکبر پر آپ نے پوری بات کر لی. بیجا غصے کو لے لیا، اس پر پوری بات کر لی. حسد کو لے لیا، اس پر پوری بات کر لی. خود پسندی کو لے لیا، اس پر پوری بات کر لی. غیبت کو لے لیا، اس پر پوری بات کر لی. یہ جو موضوعات ہیں یہ براہ راست کردار سازی کے موضوعات ہیں، اور یہ خشک اور کڑوے ہیں. آسانی سے آپ کی جو سامعات ہیں وہ اس کو نہیں سنیں گی. آپ کو اسے دلچسپ بنا کے پیش کرنا پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی والی بات کہ آپ کا اپنا نفس کتنا پاک ہے. اپنا نفس پاک ہے تو آپ اس کو بیان کریں، ورنہ نہ کریں. اچھا، اب اور تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ ہم جیسا کہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتابیں کہاں سے لیں، فکر کہاں سے لیں، اور دیگر جو مواد ہیں وہ کہاں سے حاصل کریں. تو دیکھیے، پہلی چیز یہی ہے کہ مواد کے لیے ہمیں جب تک کہ اپنا تعین نہ ہو سکے کہ ہم کس شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جب تک مواد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ عقائد کے شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر آپ کو عقائد کی کتابوں سے مواد لینا پڑے گا. آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ تفسیر میں، تاریخ میں، اخلاقیات میں یا فقہ میں، حالات حاضرہ میں، ان چیزوں میں کامیاب ہو سکتی ہیں تو پھر وہاں سے آپ کو موضوع لینا پڑے گا. لیکن کہیں سے لیں، یہ والا جملہ جو بھی ہم نے کہا کہ آپ کی معلومات عامہ جنرل نالج بہت اچھی ہونا چاہیے. اچھا، جنرل نالج کس کی اچھی ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں کس کی جنرل نالج اچھی ہوتی ہے؟ جنرل نالج اچھی ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مطالعہ تو ضرور ہونا چاہیے. اور ہاں چلیں، اور اخبار پڑھیں، ٹھیک ہے. اور چلیے، نیوز بھی سن لی آپ نے. اور ہیں بیٹا؟ ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں تو آپ دیکھتی ہیں. آپ کو اپنی قوت مشاہدہ اور اپنا حافظہ اس کو رسا کرنا ہے. آج تک آپ نے کتنے اخبار پڑھے ہوں گے، کتنے بلیٹن سنے ہوں گے، کتنی خبریں سنی ہوں گی، کتنی لوگوں کی تقریریں سنی ہوں گی، کتنے ذاکروں کی باتیں سنی ہوں گے، کتنے ٹیچرز کے لیکچر سنے ہوں گے، لیکن اس میں سے کتنا یاد ہے آپ کو؟ حد یہ ہے کہ جو چیز آپ لوگ بڑی محنت سے یاد کرتے ہیں
وہ بھی امتحان دینے کے بعد بھول جاتے ہیں. اب آپ لوگوں میں کتنی خواتین طالبات ایسی ہیں کہ جب وہ میٹرک کا امتحان دے رہی تھیں تو اپنے ان سبجیکٹس میں جس میں ان کو امتحان میں بیٹھنا تھا کتنی محنت کر رہی تھیں, کتنا یاد کیا تھا, کتنا رٹا تھا, کتنے نوٹس لکھے تھے, جن کو میٹرک پاس کیے ہوئے 5-6 سال ہو گئے, آج ہم ان کو میٹرک کا امتحان میں پاس ہو جائیں گے؟ بھول گئی نا سب پڑھ کے. تو پڑھ کے بھول گئی, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ تو میٹرک کا ہے لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میٹرک پاس کر سکیں. یہ ہے بہت بڑا المیہ. کتنی خواتین ہماری ایسی ہیں کہ جنہوں نے گریجویشن کیا, اس وقت بہت پڑھا, بہت یاد کیا, نمبر بھی لے لیے, اب آج ہم ان کو بٹھا دیں اس امتحان میں, نہیں پاس کر پائیں گے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. جنرل نالج جب ہوگی کہ جب آپ اپنا پڑھا لکھا بھولیں گے. پڑھا لکھا بھول جائیں گے تو کبھی بھی جنرل نالج نہیں ہوگی. اور پڑھا لکھا کب نہیں بھولتا آدمی؟ پڑھا لکھا جب نہیں بھولتا جب پڑھتے وقت اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اب ہم اس علم کو اپنے شخصیت میں داخل کر رہے ہیں. وہ یہ سوچے کہ کل پیپر میں, گیس پیپر میں کیا لکھا ہے وہ یاد کر لیں, پاس ہو جائیں. تو پاس تو ہو جائے گا لیکن علم نہیں حاصل کرے گا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے. تعلیم میں آپ کو ڈگریاں مل جائیں گی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگریاں ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں, لیکن اگر آپ ان کو ممبر پہ بٹھا دیں کہ کچھ پڑھو تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکیں گے وہ. بلکہ ممبر پر نہ بٹھائیں, سامنے بیٹھ کے بات کریں تو نہیں کریں گے. سوال کریں ان سے, آپ ان کو جواب آپ ان کو نہیں دے پائیں گے, اس لیے کہ پڑھ کے بھول گئے وہ, کچھ بھی ان کو یاد نہیں. تو آپ لوگ جب مطالعہ کریں, کہیں سے بھی کریں, جہاں سے بھی کتابیں لائیں, جہاں سے بھی سنیں, جہاں سے بھی نوٹس بنائیں, اپنے ذہن کو اس قابل بنائیں کہ وہ بھولیں نہیں. کیونکہ اگر آپ پڑھتے جائیں, بھولتی جائیں, پڑھتی جائیں, بھولتی جائیں, پڑھتی جائیں, بھولتی جائیں, تو جب 20 سال, 25 سال, 30 سال آپ کو ذاکری کرتے ہوئے ہو جائیں گے تو اس دن بھی آپ وہیں ہوں گے جہاں آج ہیں. ذخیرہ تو کچھ ہوا ہی نہیں نا. ایک راستے سے آ رہا ہے, دوسرے سے نکل رہا ہے, ایک سے آ رہا ہے, دوسرے سے نکل رہا ہے, تو ذخیرہ تو کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے پاس. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف آپ سنجیدگی سے غور کریں کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم بھول تو نہیں رہے ہیں. نہیں بھول رہے ہیں تو سبحان اللہ, بھول رہے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. کیوں بھول رہے ہیں ہم؟ یہ بات تو ہم پڑھ چکے تھے, یہ ہم کیوں بھول گئے؟ یہ تو ہمیں یاد تھا, ہم کیوں بھول گئے؟ تو یہ آپ کے اندر بہت ضروری چیز ہے. اسی سے آپ کی جنرل نالج بڑھے گی, اسی سے آپ کی جو قابلیت میں دن بدن اضافہ ہے وہ ہوگا. ورنہ آگے پڑھتے جائیں گے, پیچھے بھولتے جائیں گے, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جو مجلسیں آج آپ نے یاد کر کے پڑھ لی, 3 سال بعد کوئی خاتون ملی, بھائی وہ جو آپ نے وہاں مجلس پڑھی تھی کیا زبردست پڑھی تھی, اب آپ ہمارے یہاں وہ پڑھیے گا, آپ کو یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے پڑھی کیا تھی. تو یہ چیز جب ہوگی نا تو آپ کبھی بھی کامیاب ذاکرہ نہیں بنے گی. اپنے ذہن کو, اپنے حافظے کو اور اپنی صلاحیت فکری جو ہے اس کو بھی آپ کو ہر لحاظ سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچانا ہے. اب اس کے طریقے, اس پر بات بعد میں ہوگی. آپ لوگ پہلے اپنے بارے میں یہ تعین کریں کہ آپ کس نوعیت کی ذاکرہ بن کے کامیاب ذاکرہ بن سکتی ہیں. اپنی فکر کو اوپر غور کریں, میں کتنی گہرا سوچتی ہوں, میں کتنی حافظے کے اوپر قوت رکھتی ہوں یا عبور رکھتی ہوں, کتنا میں افہام و تفہیم پر عبور رکھتی ہوں, کتنا میں معلومات عامہ سے اس طرح سے مانوس ہوں کہ گفتگو میں اگر کہیں مثال میں مثلا کیمسٹری کی مثال دینا پڑ جائے تو دے دوں, قانون کی مثال دینا پڑے تو دے دوں, فزکس کی مثال دینا پڑے تو دے دوں, میتھمیٹکس کی مثال دینا پڑے تو دے دوں. تو آپ لوگوں میں جو ذاکرات بننے جا رہی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے سائنس پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہیں. سائنس میں آپ لوگوں نے میتھمیٹکس تو نہیں پڑھا ہوگا, ظاہر ہے فزکس کیمسٹری پڑھی ہوگی. میتھمیٹکس پڑھا ہے آپ نے؟ میتھمیٹکس پڑھا ہے, ماشاءاللہ. تو میتھمیٹکس میں آپ لوگوں نے جو کچھ پڑھا ہے یاد ہے؟ مثلا ہم ٹریگنومیٹری کا کوئی فارمولا پوچھیں تو آپ بتا دیں گی؟
ہاں او ہو وہ یاد ہے آپ کو ماشاءاللہ, تو میٹرک والی چیز آپ نے یاد کر لی. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں سائن 2 تھیٹا کائے کے برابر ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, سائن 2 تھیٹا کائے کے برابر ہوتا ہے؟ 2 سائن تھیٹا کاس تھیٹا. ہاں تو ہاں بہرحال یہ ہے کہ ایسا آپ کا ذہن ہونا چاہیے. اچھا آپ نے الجبرا پڑھا ہے؟ الجبرے میں آپ نے بائنومیل تھیورم پڑھی ہے؟ بائنومیل تھیورم پڑھی ہے؟ کس نے پڑھی بائنومیل تھیورم؟ کیلکولس پڑھا ہے؟ اچھا کیلکولس آپ نے پڑھا ہے. ٹیلرز تھیورم پڑھی ہے؟ انٹر تک پڑھا ہے, گریجویشن تک پڑھا ہے؟ انٹر. ہاں تو پھر ٹیلرز تھیورم نہیں پڑھی ہوگی, ہم گریجویشن کی بات کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے انٹر تک آپ نے پڑھا ہے تو بائنومیل تھیورم نہیں پڑھی ہوگی. اچھا انٹر میں پڑھا ہے. کیمسٹری پڑھی ہے؟ انٹر تک کیمسٹری پڑھی ہے. بینزین کا فارمولا یاد ہے؟ C6. اسٹرکچر فارمولا بتائیے. اچھا سیچوریٹڈ ہے انسیچوریٹڈ ہے؟ سیچوریٹڈ ہے یا انسیچوریٹڈ یہ بتائیے. نہیں ہے. سیچوریٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مزید اس میں مزید آئنس یا مالیکولز اس میں ایڈ نہیں ہو سکتے. کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ تو چلے گا. اس کا اسٹرکچر فارمولا آپ دیکھیں گے کہ سنگل بونڈز ہیں سب یا ڈبل اور ٹرپل بونڈ بھی ہیں. خیر تو اس وقت کیمسٹری وغیرہ نہیں پڑھانا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جی جن خواتین نے سائنس نہیں بھی پڑھی ہے اگر وہ عربی پڑھنا شروع کر دیں صرف تو کافی حد تک ان کے ذہن چلنا شروع ہو جائیں گے, کام کرنا شروع ہو جائے گا. ذہن میتھمیٹکس کی طرح ہی ہے کافی حد تک اس کے اندر. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ ہم نے اس میں اس لیے کہا تھا کہ جو بچیاں سائنس پڑھ رہی ہیں ان کو یہ دیکھنا تھا ہمیں کہ کہاں تک وہ اس کو یاد رکھ سکی ہیں. اسی لیے ہم نے صرف انہی سے اس وقت مخاطب ہوئے 5-10 منٹ آپ سے معذرت کے ساتھ. ہم تو 20 سال ہو گئے پڑھے ہوئے تو ہمیں تو یاد نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کے سوالوں کا جواب. ہمیں تو 50 سال ہو گئے پڑھے ہوئے, ہمیں یاد ہے. اچھا تو آپ کو صرف و نحو جو ہے نا ابھی ہم اس پر آ رہے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ ذاکری کر رہی ہیں تو اس میں بہت سی چیزوں کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے. صرف و نحو جو ہے وہ ایک ذاکرہ کے لیے بنیادی طور پر جو بنیادی صرف و نحو کے اصول ہیں وہ بہت ضروری ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہم پریکٹیکل کلاسوں میں بہت سی بچیاں صرف نحو کی غلطی کر رہی ہیں, اعلیٰ کے ساتھ رفع دے رہی ہیں, یعنی حروف جر استعمال کر رہی ہیں اور رفع دے رہی ہیں. تو اب جر کے ساتھ کس طرح سے جر دیا جائے گا, رفع کہاں دیا جائے گا, کہاں پر نصب دیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو جب ہی انہیں معلوم ہوں گی کہ جب وہ نحو پڑھیں گی. تو یہ ابھی ہم آگے چل کے درمیان میں تو بات ہوئی ہے اور ابھی بھی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جو بیویاں سائنس نہیں پڑھے ہیں ان کا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ذاکری نہیں کر سکتی یا آگے کچھ پڑھ نہیں سکتی. ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عقلی علوم میں جو جانا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے سائنس پڑھی تو آسانی سے چلی جاتی. بس یہ مقصد تھا کہنے کا, اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ان کا وقت لے لیا جو آپ کے لیے تھوڑی زحمت کا باعث بنا, لیکن اس کو چھوڑ دیں. تو بات یہ ہے کہ صرف و نحو تو بہرحال ضروری ہے. ابھی ہم اسی پر آ رہے ہیں کہ آپ کو زبان, جس زبان میں آپ گفتگو کر رہی ہیں, عربی میں کر رہی ہیں, چاہے فارسی میں کر رہی ہیں, چاہے اردو میں کر رہی ہیں, چاہے انگریزی میں کر رہی ہیں, جس میں بھی کر رہی ہیں, اس زبان سے آپ کی کما حقہ واقفیت ضروری ہے. اب آپ کسی زبان میں بھی تقریر کریں, لیکن جب آپ مجلس پڑھ رہی ہیں, ذاکری کر رہی ہیں, تو آپ کو اس میں احادیث عربی میں ہی یاد کرنا پڑیں گی یا اردو ترجمہ پڑھنا پڑے گا. آیتیں تو کم سے کم عربی میں پڑھنا ہی پڑیں گی. تو اس کے لیے آپ کو عربی میں اتنی قابلیت ہونا چاہیے کہ آپ الفاظ کو بنانا جانتی ہوں. جیسے ابھی ہم نے بہت سے لوگوں کا اصلاح اسی معاملوں میں کی کہ وہ صرف نہیں جانتے, افطار کو افطار کہہ رہے ہیں,
اب وہ افطار کو افطار کیوں کہہ رہے ہیں؟ استقبال کو استقبال کہہ رہے ہیں. اب استقبال کو استقبال کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھی ہے صرف و نحو تھوڑی بہت؟ اچھا بیسک پڑھی ہے. استقبال استفعال کے وزن پر ہے. تو استقبال کا مادہ کیا ہے؟ قبلہ. اچھا اگر فسرا سے بنائیں تو کیا بنائیں گے؟ استفسار بنائیں گی. استغفار، بہت سے لوگ استغفار کہتے ہیں، حالانکہ جب آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وہاں زبر سے کہیں گے، لیکن جب آپ کہیں کہ استغفار کرو تو پھر وہاں سب جگہ زیر آئے گا، استغفار آئے گا. ہاں مصدر تو اپنی جگہ ہے، باب استفعال ہے نا، تو استفعال کے وزن پر آئے گا. جہاں جہاں زیر آ رہا ہے وہاں زیر لگائیں گے، آپ وہاں زبر نہیں لگائیں گی. جی اردو میں آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ تو ساکرات ہیں، مجلس آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ صحیح اردو بولیں. اردو کے الفاظ بہت سے ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو عربی لغت سے آئے ہیں. اب عربی لغت سے جو لفظ آیا ہے اس کو آپ کا تلفظ جو ہے وہ عربی تصریف کے مطابق ہونا چاہیے. تصریف تو سمجھ رہی ہیں آپ؟ تصریف کسے کہتے ہیں؟ صرف تو کہتا ہے کہ صرف کس کو کہتے ہیں؟ چلیے بتا دیجیے. بہت اچھا کیا آپ نے، اور اسی طریقے سے آپ مجلس بھی پڑھیے. تو صرف و نحو ہم نے اس سے پہلے جو ذاکری کی کلاسیں چند سال پہلے یہاں ہوئی تھیں وہاں ہم نے کوشش کی تھی کہ ذاکرات کو تھوڑی سی صرف و نحو پڑھائیں، کیونکہ اگر صرف و نحو وہ نہیں پڑھی ہوئی ہیں تو آیتیں بھی صحیح نہیں پڑھیں گی اور اردو کے الفاظ بھی غلط بولیں گی. اچھا اب ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں فارسی کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں. اب فارسی کے الفاظ کی ویسے تصریف نہیں ہوگی جیسے عربی الفاظ کی ہوتی، لیکن فارسی کی بھی اپنی گردان ہے، فارسی اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے. فارسی کے الفاظ میں بھی کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں، اس کی قواعد ہے پوری. تو تھوڑی سی فارسی آپ پڑھیں، تھوڑی عربی پڑھیں، اور عربی میں خصوصاً صرف و نحو پڑھیں، اردو کی قواعد پڑھیں. کیونکہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ غلطی کرتے ہیں قواعد میں. قواعد میں غلطی نہ کریں. اب آپ لوگوں نے اردو پڑھی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو اردو قواعد سے واقفیت ہوگی. نہیں ہے نا؟ کسی کو ہے اردو قواعد سے واقفیت؟ ٹینسز پر جو فوکس ہوتا ہے زیادہ تر انگلش گرامر کا ہوتا ہے کہ آپ اس میں انڈیفینٹ اور اس کا کیا نام ہے پرفیکٹ اور کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس وغیرہ کے اوپر زور دیتے ہیں. لیکن اردو میں ابھی ہماری جو پریکٹیکل کلاس ہو رہی تھی اس میں ایک خاتون نے سپرلیٹو ڈگری کا لفظ استعمال کیا. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ سپرلیٹو کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم تھا. جی نہیں، مبالغہ ایک صنعت ہے، مبالغہ صنائع میں آئے گا. تشبیہ، استعارہ، تلمیح، تضاد، مبالغہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ صنعتوں میں آئیں گی. اور یہ جو آپ صفت ہے نا یہ تو انگریزی میں ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو جو ہے انگریزی میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پازیٹیو، کمپریٹیو اور سپرلیٹیو ہوتے ہیں نا. تو اردو اور فارسی میں، عربی میں بھی پازیٹیو، کمپریٹیو، سپرلیٹیو جو ہے اس کو تفضیل بعض، تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل کہتے ہیں. اب یہ آپ نے قواعد پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہے، قواعد ہی نہیں پڑھی ہے. اگر ہم کہیں آپ سے کہ صفت کی کتنی قسمیں ہیں، ایڈجیکٹو کی قسمیں تو آپ بتا دیں، شاید صفت کی قسمیں نہیں بتا پائیں گی. اگر ہم اسی طریقے سے اردو کے میں فعل کا پوچھیں کہ افعال جو ہیں اس میں معروف کون سے ہیں، مجہول کون سے ہیں، یا یہ آپ نے پڑھا ہوگا، معروف اور مجہول آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ عربی میں بنانے کے لیے طریقہ بدل جاتا ہے، ضربہ اور ضربہ کا فرق ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو یہ تو آپ کو پڑھنا ہے. یعنی جو ہم کتابوں کے نام اگر بتا بھی دیں آپ کو تو وہ کتابیں ناکافی ہوں گی، ہر کتاب سے پڑھنا پڑے گا.
اچھا یہ تو ایک چیز ہو گئی. وقت کیا ہوا ہے آپ کا؟ وقت ختم تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں 3:10 ہوئے ہیں تو ابھی 20 منٹ باقی ہیں. تو چلیے ابھی دوسرا حصہ تو چھڑا ہی نہیں ہے. تو اب یہ تو ہو گیا آپ کا وہ طریقہ. یہ دیکھیے سوال ہماری ایک طالبہ نے کیا ہے کہ دقیق موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے منطق پڑھنا ضروری ہے. منطق کا علم جو ہے وہ دراصل فکر کا علم ہے جس میں ہم مباحثہ کرنا یا اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے اصول سیکھتے ہیں. تو وہ اگر آپ پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آپ کو اس کا استعمال چاہیے. باقاعدہ منطق کی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں یا فلسفے کی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں, اس کا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. پڑھنے سے اچھی کیا بات, بہت اچھی بات ہے پڑھیں, فلسفہ منطق پڑھیں, تو اس کے بعد آپ عقائد کے اوپر بہت اچھی مجلسیں پڑھ سکتی ہیں. لیکن یہ کہ وہ اتنا اس حد تک تو ہم آپ ہر شخص کو مشورہ نہیں دے سکتے. ہاں کوئی خاتون ہمارے سامنے ایسی آ جائیں کہ جن کے اندر ہمیں یہ صلاحیت نظر آ رہی ہو تو ان کو انفرادی طور پر یہ مشورہ دے دیں گے, اجتماعی مشورہ نہیں دیں گے. اچھا اب دیکھیے ایک چیز اور خاص اپنے ذہن میں رکھیں. ہم آپ کو اگر سکھا رہے ہیں, مجلس پڑھنے کے اصول سکھا رہے ہیں کہ صاحب مجلس میں آپ اس طرح پڑھیے, اس طرح پڑھیے, یہ طریقہ اختیار کیجئے, اس طرح آیت پڑھیے, اس کے بعد اس کی تفسیر پڑھیے اور گفتگو میں ان مضامین کو لیجئے, ان کو اس طرح بیان کیجئے, تو کیا ہے یہ ہم اپنا طریقہ آپ کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو سکھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ذاکری کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہر زمانے میں ذاکری کے ڈھنگ بدلتے رہے ہیں. اب ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی, جو کر لیا وہ کر کے اسی کرتے رہیں گے, اسی میں مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن آپ لوگ ابھی داخل ہو رہی ہیں, آپ کو زندگی کا جو حصہ گزارنا ہے اس میں معلوم نہیں زمانہ ماحول کتنی دفعہ تبدیل ہوگا, کتنے انقلابات آئیں گے, کتنے حالات بدلیں گے. اس میں آپ کا طریقہ ذاکری بھی بدلتا رہے گا. جو ہم سے سیکھا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ کام آئے. زمانہ ہی بدل جائے گا, حالات ہی بدل جائیں گے, تو پھر اس طرح تھوڑی چلے گا. پھر اس وقت کا جو طور طریقہ ہے وہ چلے گا. تو اب صورت کیا ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور ذہنی طور پر تیار رہنے کے لیے آپ کے ذہن میں ذاکری کی تاریخ کا ایک خاکہ ہونا چاہیے کہ ذاکری کی تاریخ کیا ہے, ذاکری کب سے شروع ہوئی, کہاں سے شروع ہوئی, کس انداز میں شروع ہوئی, اور کتنے رنگ بدلتی ہوئی اس انداز تک آئی جس میں ہم ذاکری کر رہے ہیں یا ذاکری سیکھ رہے ہیں. ہمیشہ سے اس طرح ذاکری نہیں ہوتی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ذاکری جو ہے اس کی تاریخ واقعات کے ساتھ ساتھ ہے. جس وقت واقعہ کربلا ہوا, عین روز عاشور شہزادی زینب نے جو گفتگو کی تھی اپنے نانا سے مخاطب ہو کے, وہ ایک مرثیہ تھی. شہزادی ام کلثوم جب واپس مدینے میں آئیں, بڑا مشہور مرثیہ ہے وہ کہ جد کے مدینے ہم آنے کو قبول نہ کرے. عربی میں ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, یہ عربی میں باقاعدہ اشعار ہیں اور آپ پڑھتی بھی ہوں, نہ کر قبول مدینے ہمارے آنے کو. تو وہ کیا ہے, جناب ام کلثوم کا مرثیہ ہے. تو اس طریقے سے ائمہ اہل بیت نے خصوصاً جناب زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مجالس کو رواج دیا. لیکن وہ رنگ جو ذاکری کا تھا وہ کچھ اور تھا, اور اسی زمانے میں ایک رنگ ذاکری کا اور آیا. وہ رنگ کون سا آیا جو کہ توابین نے اختیار کیا. توابین کون تھے؟ سلیمان ابن سرد خزائی ان کے لیڈر تھے. ہاں تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کسی حد تک معلوم ہے, پڑھنے کا تو وقت نہیں. تو سلیمان ابن سرد خزائی جب بعد کربلا اپنے مزید ساتھی توابین کو لے کے کربلا معلیٰ آئے تھے, تو ان لوگوں نے جس انداز پر مصائب بیان کیے تھے اور جس انداز پر مصائب بیان کرنے کے بعد ایک غم و غصہ پیدا کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے مولا اس طرح شہید ہوئے, ہم بھی شہید ہو جائیں گے یا ان کو ماریں گے, ماریں گے یا مر جائیں گے. مطلب وہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم ماریں گے مر جائیں گے, بس یہی ایک طریقہ تھا. تو وہ سلیمان ابن سرد خزائی کے بعد یہ طریقہ ایک طرف باقی رہا, اور جتنے وہ افراد کے جنہوں نے بعد کربلا قیام کیے ہیں ان سب کی ذاکری کا انداز یہی تھا کہ مارو مر جاؤ, اتنا بڑا واقعہ ہوگا ہم نہیں برداشت کر سکتے, ماریں گے مر جائیں گے بس. لیکن ایک طریقہ ذاکری کا وہ تھا جو اہل بیت نے اختیار کیا. اس میں
مارنے مر جانے والی بات نہیں تھی، حزن، افسوس اور واقعے کی یاد کو باقی رکھنے والی، اور اس سے مزید فائدے اٹھانے والی جو ایک صورت تھی وہ چل رہی تھی۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مجالس کا انعقاد کیا۔ ان مجالس میں واقعات کربلا بیان کیے جاتے تھے اور لوگ ڈھاڑے مار مار کے روتے تھے، بس اس کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ زیادہ تر نظم کو استعمال کیا جاتا تھا، فروزدق، دیبل وغیرہ کا نام آپ سنیں، سب مرثیہ خان تھے، نظم میں کہتے تھے۔ اچھا، لیکن بنو امیہ کے زمانے میں، ظاہر ہے امام زین العابدین کا زمانہ بنو امیہ کا زمانہ تھا، بنو امیہ کے زمانے میں اس طریقے کو باقی رکھنا جو سلیمان ابن سرد خزائی سے چلا تھا وہ تو بہت ہی مشکل تھا، ناممکن تھا، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ طریقہ جو امام نے شروع کیا یہ باقی تو رہ سکتا تھا، لیکن یہ بھی اتنی آسانی سے باقی نہیں رہ سکتا تھا، لہذا محدود پیمانوں پر جگہ جگہ اس کا انعقاد کیا گیا، اور جہاں بھی موقع ملا امام نے چاہا کہ مجالس کو رواج دیں۔ جیسے ایک مشہور روایت ملتی ہے کہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ شرکت فرمائیں۔ تو مولا نے کہا کہ ہم خوشی کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے، واقعہ آپ کو پورا یاد ہوگا۔ آخر میں یہ ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ اچھا اگر تم چاہتے ہو کہ میں آؤں تو ایک مجلس کر دو۔ اس نے شادی میں ایک مجلس کی تھی، تو اس طریقے سے آپ نے رواج دیا۔ یہ موقع پانچویں امام کو بھی اسی طرح محدود پیمانے پر ملا، چھٹے امام کو نسبتاً زیادہ مل گیا، کیونکہ اب وہ زمانہ آ گیا تھا کہ جب بنو امیہ کمزور ہو رہے تھے اور بنو عباس ابھی طاقتور نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے درس و تدریس کا بھی دائرہ بہت وسیع کیا، عزاداری کا بھی، مجالس کا بھی، لیکن جب منصور دمانقی کی حکومت آئی تو امام کا مدرسہ بھی بند کر دیا گیا، امام کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور لوگوں کی آمد و رفت بھی بند کر دی گئی، اور کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ امام سے مل سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ سلسلہ ایک مرتبہ منقطع ہوا، اور اس کے بعد جب بنی عباس پورے آب و تاب کے ساتھ آ گئے اور ساتویں امام کا زمانہ آیا تو امام خود بھی زندان میں، چاہنے والے زندان میں، مومنوں کے خون کے گارے بن رہے ہیں، مومنوں کو قیدوں میں رکھا جا رہا ہے، مومنوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مومنوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس انداز پر عزاداری اور مجالس جو تھیں وہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ ساتویں امام کے بعد جب آٹھویں امام کا زمانہ آیا اور آپ کو موقع ملا دربار میں جانے کا اور تھوڑی آزادی ملی، تو سب سے زیادہ بڑی مجلسیں جو آج کل ہمارے ہاں ہوتی ہیں کہ خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، بیچ میں قاناتیں لگتی ہیں، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں اور اس میں مجلس ہوتی ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہو گئی۔ تو اس زمانے میں یہ مجلسیں شروع ہو گئیں، اور اس زمانے میں بڑے بڑے مرثیہ گو ذاکرین جن کی امام بہت ہمت افزائی کرتے تھے، خود ممبر کے نیچے بیٹھتے تھے، ذاکر کو ممبر پر بٹھاتے تھے کہ امام وقت نیچے بیٹھے اور ذاکر کو یہ مرتبہ امام دے۔ تو بہرحال امام کے زمانے میں بڑے زور و شور سے مجلسیں شروع ہو گئیں، لیکن امام کی شہادت کے فوراً بعد زمانہ پھر ایک دفعہ بدل گیا۔ نویں امام کا زمانہ اتنا سخت تھا کہ آپ کو خود 23 سال کی زندگی میں دنیا چھوڑنا پڑ گئی، بالکل عین عالم شباب میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو یہ متوکل کے ان مظالم کا زمانہ تھا کہ جس میں کربلا کے اوپر ہل چلائے جا رہے تھے، جس میں کربلا پر نہریں جاری کی جا رہی تھیں، جس میں امام کا نام لینا جو تھا وہ بہت بڑا جرم تھا۔ کربلا میں جانے والوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے، ان کے سر قلم کر دیے جاتے تھے۔ تو اتنی جب شدید مخالفت آ گئی تو ظاہر ہے کہ مجالس کا وہ سلسلہ اس طریقے سے قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب امام نے کوٹھوں پر چڑھ کے امام حسین کی زیارت پڑھنے کو حکم دیا تھا کہ اب لوگ روتے ہوئے آتے تھے کہ اب ہم مولا کیا کریں، تو آپ کہتے کوٹھوں پر چڑھ کے امام کی زیارت پڑھو۔
تو آپ نے زیارتیں تعلیم کی، زیارت وارثہ امام 10ویں امام نے تعلیم کی، زیارت جامعہ 10ویں امام نے تعلیم کی. تو کیا ہے کہ کوٹھوں پر جا کے زیارتیں پڑھو. اب اس وقت مجلس کا انداز کیا ہو گیا کہ آپ کوٹھے پر جائیں زیارتیں پڑھیں. وہ والی مجلسیں جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک ہو گئی تھیں وہ اب نہیں ہو سکتی تھیں. اور اس کے بعد 11ویں امام کا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا سے ہی غیبت صغریٰ تھی، اور اس کے بعد اتنا شدید ظلم تھا کہ غیبت میں چلے گئے. تو اب وہ انداز ذاکری کا اور وہ کھل کے مجلسیں جو تھیں اس زمانے میں نہیں ہو سکتی تھیں. لیکن اس کے بعد غیبت کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز مجالس جو تھیں وہ آگے بڑھیں، اور اتنی بڑھیں کہ خطیب ممبروں کے اوپر مصائب امام حسین بیان کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے امام غزالی نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کربلا کا ذکر کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے صحابہ کے اوپر چوٹ لگتی ہے. تو یہ زمانہ آ گیا تھا. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو کچھ بھی دور بدلا اس کی ہمارے پاس واضح تاریخ نہیں ہے اس زمانے کی. یعنی امام کی غیبت ہوئی ہے 4 صدی ہجری میں، 329 ہجری میں 4 صدی ہجری تھی. 4 صدی ہجری سے 8ویں صدی ہجری تک ان 400 سالوں کی تاریخ ہمارے پاس ذاکری کی واضح نہیں ہے. لیکن 400 سال بعد 9ویں صدی ہجری میں ملا حسین کاشفی پیدا ہوئے. ایک شخص کا اور اس سلسلے میں نام ملتا ہے آقائے محدث دربندی کا. آقائے محدث دربندی نے واقعات کربلا نقل کیے تھے، اور اس دوران میں جو مقاتل لکھے گئے اس دوران میں یا اس سے پہلے بنو امیہ کے زمانے میں یا اس کے بعد، اس کی تاریخ اس وقت ہم چھوڑے دے رہے ہیں کیونکہ پھر وہ تحریر میں ہے، تقریر میں نہیں. ہم گفتگو تقریر پر کر رہے ہیں. محدث دربندی نے اسرار الشہداء لکھی تھی، لیکن وہ اسرار الشہداء جو تھی اس میں بہت سے واقعات کربلا انہوں نے بیان کر دیے تھے جس کو ذاکرین بیان کر دیتے تھے، پڑھ دیتے تھے. لیکن ہمارے علماء جو تھے وہ تھوڑا سا اس سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ اس میں کیونکہ روحانی بزرگ تھے. آقائے محدث دربندی جو تھے عراق کے عالم تھے، وہ روحانی بزرگ تھے، اور وہ جنوں سے بھی بات کر لیتے تھے، جنوں سے ملاقات کر لیتے تھے. انہوں نے واقعات کربلا ظافر جن سے سن کے لکھ دیے. اب وہ لوگ کہ جو حدیث کے اوپر تحقیق کرنے والے ہیں وہ تو راوی کو ڈھونڈتے ہیں، راوی کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کے حالات کیا ہیں. اب وہ جن آ جائے بیچ میں تو اس کو وہ آسانی سے قبول نہیں کرتے. لیکن 9ویں صدی ہجری میں ملا حسین وائس کاشفی یہ ایک شخص ہے جس نے ایک کتاب لکھی روضۃ الشہداء کے نام سے. اس میں مجلسیں تھیں، اور ایران میں وہ مجلسیں پڑھنے کا رواج ذاکری کا اس طرح آیا کہ جو بھی ذاکر خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جب اس کے مجلس پڑھنا ہوتی تھی روضۃ الشہداء لے کے بیٹھتا تھا، اس میں سے وہ مجلس دیکھ کے پڑھ دیتا تھا. کتاب سے دیکھ کے مجلس پڑھی جاتی تھی. اور اتنی روضۃ الشہداء مجالس میں پڑھی گئی، اتنی پڑھی گئی کہ فارسی میں مجلس کا نام ہی روضہ خوانی ہو گیا. آج آپ اگر کہیں ایران میں کسی کے یہاں مجلس میں جانا ہو یا کوئی آپ کو مجلس میں بلائے تو کہے گا روضہ خوانی میں آ جاؤ، حالانکہ اب روضہ نہیں پڑھتا، لیکن اتنی پڑھی گئی روضۃ الشہداء کہ اس کا نام ہی روضہ خوانی ہو گیا. تو یہ روضہ خوانی جو ہے یہ 9ویں صدی ہجری سے شروع ہوئی. 9ویں صدی ہجری سے لے کے 10ویں 11ویں 12ویں صدی ہجری تک اگر ہم آتے ہیں اور 10ویں 11ویں میں آتے ہیں تو ہمیں روضہ خوانی بہت زیادہ ملتی ہے، روضۃ الشہداء سے مجالس کا پڑھنا. لیکن یہی وہ زمانہ تھا کہ جس میں ایسے ذاکرین پیدا ہو گئے تھے کہ جو مقاتل سے، یعنی وہ تاریخ کی کتابیں جو واقعہ کربلا کے بارے میں لکھی گئیں ان سے دیکھ کے ارشاد جو کہ شیخ مفید کی لکھی ہوئی ہے، یا لہوف یا بحار الانوار سے یا مختلف عوالم سے، وہ عربی میں جو عراق وغیرہ میں عربی میں پڑھا جاتا تھا، ایران میں وہ اس کا فارسی ترجمہ کر لیتے تھے. اور ہندوستان میں جب ذاکری آئی تو اسی سے اردو ترجمہ کر کے پڑھ لیا جاتا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا، صرف سیدھے واقعات ہوتے تھے، مصائب ہوتے تھے، اور اسی کو سن کے لوگ روتے تھے. تو اس وقت مجلس کا ذاکری کا رنگ یہی تھا. لیکن جو چیز زیادہ مقبول ہوتی تھی وہ مرثیہ گوئی تھی. مرثیہ کہا جاتا تھا، مرثیہ پڑھا جاتا تھا. اس میں فارسی میں بھی مرثیے بہت کہے گئے ہیں، عربی میں بھی کہے گئے ہیں. عربی میں بھی مرثیہ گوئی کی تاریخ ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو مرثیہ گوئی کی تاریخ پر پوری بات کریں، ورنہ یہ خود ایک موضوع ہے ہمارے پاس. کیونکہ اردو مرثیہ گوئی جو ہے
اس نے عربی اور فارسی مرثیہ گوئی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. سب سے زیادہ مرثیہ گوئی نے جو ترقی کی ہے وہ اردو میں نے کی. خیر تو یہ چلا. اب اس کے بعد تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. اب جو تبدیلی آئی ہے وہ چاہیں تو آپ لوگ نوٹ کر لیں, ہم آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں بتاتے ہیں. ہمارے ہاں ہندوستان میں صورتحال یہ ہوئی کہ ایک عالم تھے جن کا نام تھا مولوی امداد علی. مولوی امداد علی نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا بحر المصائب. اس میں مجلسیں انہوں نے لکھی. اب خود بھی وہ پڑھتے تھے اور صاحب علم تھے. بحر المصائب سے لوگ پڑھ کے ذاکری کرتے تھے, بحر المصائب میں سے پڑھتے تھے. اس کے بعد ایک کتاب نہر المصائب کے نام سے بھی لکھی گئی تھی, اس میں بھی مجلسیں ہیں اور اس کا بھی انداز وہی ہے کہ کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں, پھر ان روایات سے ملا دیا جاتا ہے مصائب کے ربط کو اور اس کے بعد مصائب بیان کر دیے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور ہمارے ہاں عالم پیدا ہوئے تھے, مرزا ہادی صاحب. مرزا ہادی صاحب, ان کی ایک کتاب تھی خلاصۃ المصائب. یہ بھی ایک مقبول کتاب رہی ہے جس سے ذاکری کی جاتی رہی. پھر کیا کہا آپ نے؟ مرزا ہادی. اچھا, خلاصۃ المصائب ان کی کتاب کا نام ہے. اس کے بعد ہیں مولانا مرزا محمد. یہ جو ہیں یہ صاحب علم تھے اور ان کے استاد بڑے مشہور عالم تھے, سید العلماء سید حسین علیین. سید العلماء سید حسین علیین ان کے شاگرد تھے یہ مولانا مرزا محمد. سید حسین علیین, آپ کہتے ہیں نا اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ دے. یہ وہ عالم ہیں کہ ان کے شاگرد نے مجالس کا ایک نیا انداز قائم کیا. اس کے بعد 12ویں صدی یعنی سن 1200 ہجری میں لکھنؤ میں ایک بہت بڑے عالم پیدا ہوئے. آپ لوگوں میں سے کوئی ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ مرزا اطہر 12ویں صدی میں پیدا ہوئے. ناقن صاحب 12ویں میں کہاں پیدا ہوئے تھے؟ غفران معاب کا نام نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں, امام باڑہ بھی ان کا. آقائے غفران معاب, ان کا نام تھا سید دلدار علی اور غفران معاب کہلاتے تھے. بڑے روحانی بزرگ ہیں یہ, ان کے بارے میں کبھی موقع ہوگا تو ہم آپ کو ان کا تعارف کرائیں گے. انہوں نے تشیع کو ایک منظم شکل میں بر صغیر میں پیش کیا. شیعوں کا عالم ان سے پہلے یہ تھا کہ جیسے آپ نے سندھ میں مولائی دیکھے ہیں نا کہ محرم میں مجلس کر لی, بغیر محرم کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیے, عام مسلمانوں کے مولویوں سے نکاح پڑھوا لیا اور نماز جنازہ پڑھوا لی. تو یہی طریقہ تھا. عزاداری میں سب اکٹھا ہو گئے, کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں ہے کچھ نہیں معلوم. تو یہ لوگ جو تھے, یہ غفران معاب نے شیعوں میں تشخص پیدا کیا, شیعوں کے لیے ایک نیا مصلح کا کام کیا, نئے مصلح کا, اور بہت عظیم کارنامے ہیں ان کے. ان کے زمانے میں شیعہ علماء جو تھے وہ باقاعدہ پیدا ہونے لگے اور انہوں نے بہت کافی کام کیے. اور ان کی اولاد میں جو لوگ پیدا ہوئے, آل غفران معاب میں بہت سے علماء پیدا ہوئے ہیں, وہ اب اس وقت ان کا ذکر ہمیں نہیں کرنا ہے. تو ان کے بعد پھر سید محمد شاہ صاحب, مولانا میر سید علی صاحب, یہ ذاکرین جو تھے یہ پیدا ہونے لگے. اور اب ذاکری میں صرف مصائب نہیں بلکہ علمی نکات اور دیگر موضوعات کو بھی جگہ ملنے لگی. کس کی؟ ان کی اپنی کتابیں ان کی اگر ہوں گی تو ہماری نظر سے نہیں گزری. اچھا, اس کے بعد جو ایک خاص چیز ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ بر صغیر کے علماء جو تھے عراق میں جا کے پڑھ کے آتے تھے, تو وہاں کے اثرات لے کے ہندوستان میں آتے تھے. تو عراق میں ایک بہت بڑے عالم پیدا ہوئے تھے, آقا شیخ جعفر شوستری. بہت بلند پایہ عالم تھے اور مرجع تقلید تھے, مجتہد تھے, اور ان کا سن وفات جو ہے وہ 1303 ہجری ہے. آقا شیخ جعفر شوستری.
ان کے بڑے مشہور شاگرد تھے آقا شیخ محمد علی خراسانی. یہ آقا شیخ محمد علی خراسانی جو تھے یہ علامہ نقن صاحب کے استاد تھے. علامہ نقن آقا شیخ محمد علی خراسانی. تو یہ جو آقا شوستری کا رنگ تھا اس میں بڑے علوم و فنون، بڑی اعلیٰ گفتگو اور بہت ہی ادبی، علمی اور ایک ایسے شاہکار تھے ان کی تقریریں جو تھیں کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فن خطابت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے. اس اعلیٰ نمونے کو، اس فن خطابت کو اپنانے والوں میں بر صغیر میں ایک شخصیت ہیں سید محمد حسین. یہ کہلاتے تھے علن صاحب. شاید آپ نے کبھی بزرگوں سے علن صاحب کا نام سنا. یہ علن صاحب جو تھے، سید محمد حسین ان کا نام تھا. یہ خود بہت بلند پایہ عالم تھے، بہت ہی بڑے عالم تھے. ان کا نام تھا سید محمد حسین، علن صاحب کہلاتے تھے. سید محمد حسین. اب آپ لوگ دیکھیں جب اس طرح سے ایک بات کو اتنی دیر میں سنیں گے کیا ذاکری کریں گے؟ اچھا، تو یہ جو تھے انہوں نے وہ شوستری صاحب کا انداز اردو میں منتقل کیا اور ہندوستان میں بڑا نام پیدا کیا. اور ان کا انداز جو ہے علماء یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور خطیب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علن صاحب نے جو ہندوستان میں ذاکری کا ایک معیار پیدا کیا وہ انہی کی ذات پر ختم ہو گیا. علن صاحب کے بعد کوئی ویسا ذاکر پیدا نہیں ہو سکا. علن صاحب کے بعد ذاکری کا ایک نیا دور شروع ہوا. ذاکری کا نیا دور کیسے شروع ہوا؟ ایک بہت بڑے عالم غیر شیعہ اپنا مذہب تبدیل کر کے شیعہ ہو گئے، جن کا نام تھا مولانا مقبول احمد. مولانا مقبول احمد کا قرآن آپ نے سنا ہوگا. یہ مولانا مقبول احمد جو تھے یہ بہت بڑے عالم تھے اور کیونکہ تحقیق کر کے شیعہ ہوئے تھے، لہٰذا یہ جب مجلسیں پڑھتے تھے تو سارا دن ہو جاتا تھا. 6 گھنٹے 8 گھنٹے 5 گھنٹے یہ مجلس پڑھتے تھے. لوگ بھوکے پیاسے ان کے مجلس میں بیٹھے رہتے تھے. اور انہوں نے مجلسوں میں مناظرہ شامل کر دیا. اس سے پہلے مجلس میں مناظرہ نہیں ہوتا تھا. مناظرہ مقبول احمد صاحب نے شامل کیا. اور مقبول احمد صاحب کے مناظرہ شامل کرنے کے بعد یہ مناظرہ اتنی ترقی کر گیا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں تھے سید علی حائری، ان کی بڑی مشہور کتاب موعظۃ الحسنہ ہے جو کہ مناظرے پر ہی موقوف ہے. اس کے علاوہ تقیہ کے اوپر ان کی بہت مارکۃ الآراء 8-9 گھنٹے کی تقریر ہے. بہت ہی بڑے قابل آدمی تھے. انہوں نے فن خطابت میں ایک بہت عظیم انقلاب پیدا کیا. اور یہ کیونکہ مدرس تھے، یہ وہ شخص تھے کہ جن کے دروس میں بیٹھنے کے لیے اس زمانے کے دانشور آتے تھے. ان دانشوروں میں حکیم اجمل، آپ کے علامہ اقبال، یہ لوگ بھی آ کے ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. علامہ اقبال کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے وہ سید علی حائری کی صحبت سے آیا، ان کے دروس میں بیٹھنے سے آیا. اور وہ جو آپ نے ان کے خطات سنے ہیں، ہائے میری بد نصیبی وائے ناکامی میری، پاؤں جب ٹوٹے تو شوق دشت پیمائی ہوا، بغض اصحاب ثلاثہ سے نہیں اقبال کو، دق مگر ایک خارجی سے ہو کے مولائی ہوا. تو اس قسم کے جو ان کے جتنے بھی شعر ہیں وہ سب سید علی حائری کی صحبت میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے اندر تبدیلی جو پائی. اور اس کے بعد انہوں نے پورا ایک مجموعہ کلام لکھا تھا رخت سفر کے نام سے. علامہ رشید ترابی بہت پڑھا کرتے تھے رخت سفر کے شعر، لیکن پاکستان میں وہ بین کر دیا گیا اور پاکستان میں اس کو ان کے کلام میں شامل نہیں رکھا گیا ہے. تو وہ اس میں زیادہ تر اہل بیت کا تذکرہ ہے اور ان کے نئے عقائد کا تذکرہ ہے. تو بہرحال وہ سید علی حائری ایک اپنا مقام بہت اعلیٰ رکھتے ہیں.
لیکن جب یہ تمام صورتحال پیدا ہو گئی اور ایک دفعہ ذاکری میں اتنے بڑے انقلابات آ گئے، مناظرہ بھی شامل ہو گیا، علوم بھی شامل ہو گئے، دیگر چیزیں بھی شامل ہو گئیں، فن خطابت بھی شامل ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے فن خطابت تو نہیں تھا، پڑھ کے سنا دیا. یہ سب چیزیں جب شامل ہو گئیں تو اس وقت ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک ہندوستان میں بہت بڑا ذاکر پیدا ہوا، جس کو آج کل کی ذاکری کا بابا آدم کہا جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی ان کا نام لے سکتا ہے؟ ہیں آج ہیں مولانا سبط حسن صاحب. مولانا سبط حسن صاحب مولانا سبط حسن صاحب کا جو انداز ذاکری تھا، اس نے ایک ایسا اسکول بنا دیا کہ اس کے بعد مولانا کمن صاحب ہوں، مولانا نقن صاحب ہوں، مولانا مرتضیٰ صاحب ہوں، مولانا عدیل صاحب ہوں، اور دیگر ذاکری کرنے والے جو بڑے بڑے ذاکرین تھے وہ اسی اسکول کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے. اس کے بعد پھر پاکستان میں جو ذاکرین آئے اور انہوں نے ذاکری شروع کی، حافظ کفایت حسین صاحب، سید محمد دہلوی صاحب، اور اسی طریقے کے اور علماء جن کو علماء کہا جا سکتا ہے، ورنہ بڑے ذاکرین اس زمانے کے ایسے بھی ہیں جن کو علماء تو نہیں کہا جا سکتا، بڑا ذاکر ہی کہا جا سکتا ہے. بہرحال ان کا نام اب ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے ایک بات ایسی کہہ دی. تو وہ ذاکرین پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد کیونکہ طور طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ مجلسیں مقابلے پر، اکھاڑے کی مجلسیں کہلاتی تھیں، وہ ہونے لگی تھیں کہ ایک دن میں 3 ذاکر مجلس پڑھیں گے. تو وہ پھر مجلسوں کا ایک دھواں دھار انداز جو تھا وہ پیدا ہو گیا. لیکن اس وقت مجلسیں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی پڑھی جاتی تھیں. اب اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیاست اور مذہب اور تمام معاشرتی تقاضوں کو پورا کر کے آگے بڑھنا شروع کیا، اس میں علامہ ابن حسن جارچوی اور علامہ رشید ترابی کے نام سر فہرست آتے ہیں. اور علامہ رشید ترابی سے پہلے مولانا جوہر صاحب، مولانا ابن حسن نونہروی صاحب، اس طریقے کے ذاکرین تھے جو عالم اور ذاکر کی حیثیت سے سامنے آتے تھے اور بڑی بڑی مجلسیں پڑھتے تھے. علامہ رشید ترابی کے بعد ابھی آتے ہیں ہم. وقت تو پورا 3:30 ہو گیا کیا؟ 5 منٹ اوپر ہو گئے. تو پھر اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا 5 منٹ کا وقفہ بھی دینا ہے اور پھر اس کے بعد اگلی آپ کی پریکٹیکل کلاس بھی ہونا ہے. ہاں کون سی؟ ان کی کتاب مواعظۃ الحسنہ بہت مشہور ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں ان کی چیزیں. اچھا، اس کے بعد علامہ رشید ترابی نے 1 گھنٹے کی مجلس کا ایک طریقہ بنایا. قرآن کی تفسیر پڑھنا، حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا، اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا، کہ ایک موضوع لیا اس پر اشرا پڑھا، ایک موضوع لیا اس پر اشرا پڑھا. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کمال تھا، جس میں انہوں نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ جو ان کے بعد کوئی نہیں حاصل کر سکا. یہ سر مولانا سبط حسن صاحب یہ کون سے اس کے ہیں؟ کون؟ پچھلے یہ 100 سال پرانے. اچھا، اب اس کے بعد علامہ رشید ترابی کے بعد جو دور آیا وہ کیسٹوں کا دور آیا، کہ بڑے بڑے ذاکر علامہ جو تھے وہ سب ترابی صاحب کی کیسٹوں سے تیار ہو گئے، اور ایک عرصے تک وہ دور چلتا رہا کیسٹوں والے علاماؤں کا اور لفاظی والے علماء کا. اب ان کے نام ہم نہیں لینا چاہیں گے. بہرحال آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ ترابی صاحب کے بعد کون سا دور آیا. لیکن اس دور میں تبدیلی جو پیدا کی وہ مولانا غلام عسکری صاحب نے یا مولانا ذیشان اظہر جوادی صاحب نے، صادق حسن صاحب نے اخلاقیات کو شامل کر کے کافی حد تک رنگ کو تبدیل کر دیا. تو اب جس وقت جو ہم آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اس میں کچھ ترابی صاحب کا رنگ ہوتا ہے، کچھ رنگ ذیشان اظہر جوادی صاحب یا مولانا غلام عسکری صاحب کا ہوتا ہے. وہ جو بڑی بڑے دقائق مسائل 4-6 گھنٹے میں بیان کیے جاتے تھے، ان کو ہم ان مجلسوں میں نہیں چھیڑ سکتے جو گھنٹہ بھر کی مجلسیں ہوتی ہیں. اور آپ لوگ تو خواتین تو ویسے بھی آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ کی مجلس نہیں پڑھتی، کوئی گھنٹہ بھر کی مجلس خواتین کم ہی پڑھتی ہیں، کم پڑھتی. تو اور خاص طور سے آپ لوگ جو مقتدی ہیں تو وہ تو اتنی بڑی بڑی مجلسیں نہیں پڑھیں گی، تو وہ چیزیں اس میں نہیں چھیڑی جا سکتی. اس طریقے سے اب جو ذاکری ہے اس نے اپنا ایک خاص رنگ بنا لیا ہے.
لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ آپ لوگ جو اپنی زندگی کے آئندہ دور دیکھیں گے اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ ذاکری میں اور کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی. اب جو ایک بات رہ گئی تھی وہ ہم اب وقت نہیں ہے، صرف 2-3 جملوں میں کہہ دیں کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاعری اور سوزخانی وغیرہ، تو سب سے بڑی چیز ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ابتدا شاعری سے اور مرثیہ خوانی سے ہی ہوئی ہے، اور جس چیز نے عزاداری کو اور مجالس کو زندہ رکھا وہ مرثیہ گوئی ہے، اور صدیوں زندہ رکھا. ہاں، لونہ وہ سبت علیہ لونہ والا وہی مرثیہ ہی تھا. تو بہرحال مرثیے نے زندہ رکھا ہے، اور مرثیے کے بعد نوحہ خوانی نے بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور ہم نے سوچا تھا کہ آپ کو نوحہ خوانوں کا اور نوحہ گو حضرات کا بھی تعارف اسی طرح کرائیں گے جیسے ذاکروں کا کرائیں، لیکن اب ہمارے پاس وقت نہیں بچا ہے کہ کس طریقے سے نوحہ خوانوں نے کام کیا، خدمت کی. اور نوحہ خوانی بھی وقت اور موقع سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی. سن 65 کی جنگ میں لوگوں کو بڑا جوش پیدا ہو گیا، اور قومی نغمے اور قومی گانے اور قومی گفتگو اتنی ہو گئی کہ نوحے جو تھے وہ بھی قومی نغموں میں بدل گئے. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، اور لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا اپنا حیدر دوسرا ہے ان کا حیدر دوسرا، مطلب بالکل اس میں بین آتا ہی نہیں تھا. کہیں دھڑ دھڑ ماتم ہو رہا ہے لیکن کہیں بین نہیں. تو وہ بھی ایک زمانہ گزرا، مگر اب اس کی تاریخ ہم اس وقت آپ سے نہیں بیان کریں گے. اس وقت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی ترقی نوحہ گوئی نے کی تھی اب اتنا ہی تنزل کی طرف چلا گیا. اب سوائے میوزک کے کچھ نہیں رہ گیا نوحے میں، کہ نوحے کو گانے کا نعم البدل بنا دیا گیا، یا بدل بنا دیا گیا کہ جس شخص کو سال بھر گانے سننے کا شوق ہے محرم میں وہ نوحے سن لے. تو یہ چیز ہو گئی کہ W11 کے ڈرائیور اور ٹرک اور ڈمپر کے ڈرائیور جو ہیں ان کے ذوق کے نوحے آ گئے، اور وہ جو مقام تھا نوحہ گوئی کا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. پروردگار اب یہ ایسا وقت لائے کہ لوگوں میں شعور آئے اور نوحہ گوئی کو پھر اسی مقام پر پہنچائیں جس سے نوحے اس سے پہلے کہے جاتے رہے ہیں. لیکن نوحہ گوئی سے تبلیغ ضرور ہوتی ہے. ہاں، وہ تبلیغ کے ساتھ W11 والے سن رہے ہیں تو اس میں تو کوئی تبلیغ نہیں ہوتی ہے. ہاں، ذکر ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. يا صاحب السماء اللجن